السلام علیکم۔ ایک خاص ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں، ٹیٹ، سی ٹیٹ، ایس ٹیٹ کے لیے یہ بہت اہم ویڈیو ہے اور یہ صرف آپ کی فرمائش پر تیار کی گئی ہے۔ میں نے ابھی ایس ٹیٹ کے لیے ایک کلاس شروع کیا ہے، اس لیے میں اس بات کے لیے وعدہ کر سکتا ہوں کہ اب ہمیشہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ تو چلیے بغیر وقت گوائے سیدھے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نیچے دی گئی چیزوں میں سے کون سی صلاحیت کی روایتی امتحان میں جانچ نہیں کی جا سکتی؟ وہ ہے لطف اندوز ہونے کے لیے گہرا مطالعہ، یعنی ہم ایسا مطالعہ کریں جس سے ہم کو لطف ملے۔ یہ امتحان کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کی تفریح کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن لطف کا جب لفظ آئے تو وہ امتحان میں جانچ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے تلاش کر کے بتائیے کہ اچھے زبان کے استاد کا کیا رول ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2 کے آپشن میں ہے، زبان کے مؤثر استعمال کے لیے طلباء کو بھرپور مواقع دے کر سیکھنے کے عمل کی سہولت فراہم کرنا۔ بی میں ہے، بچوں کے لیے علم کا سرچشمہ اور مثالی استاد ہونا۔ سی میں ہے، براہ راست تدریس اور ایماندارانہ تشریح کرنا۔ ڈی میں ہے، منظم تدریسی اور آموزشی عمل کو یقین بنانے کے لیے بااصول ہونا۔ تو سوال آپ نے سمجھ لیا کہ اچھے زبان کے استاد کا کیا رول ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اے ہے، یعنی زبان کے مؤثر استعمال کے لیے طلباء کو بھرپور مواقع دے کر سیکھنے کے عمل کی سہولت فراہم کرانا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سا طریقہ طلباء کی تحریری مہارت کو بہتر بنانے کے لیے درست نہیں ہے؟ سوال سمجھ لیں، تحریری مہارت کو بہتر بنانے کے لیے کون سا طریقہ درست نہیں ہے؟ اے میں ہے، کام کے نمونوں کے ذریعہ اجتماعی اور خود تصحیح کے لیے طلباء کی تربیت۔ دوسرا ہے، طلباء کی ہر غلطی کی سرخ روشنائی سے تصحیح، یعنی کاپی پر جو لال نشان لگا دیتے ہیں وہ۔ تیسرا ہے، یعنی سی میں ہے، تحریری کام کو شروع کرنے سے پہلے طلباء کے تحریری کام پر بات کرنا۔ اور ڈی میں ہے، تحریری کام کو آخری شکل دینے سے پہلے ایک عارضی ڈرافٹ تیار کرنے اور اسے اپڈیٹ کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کا جواب ہے بی، یعنی طلباء کی ہر غلطی کی سرخ روشنائی سے تصحیح، یعنی لال قلم سے جب اس کی تصحیح کرتے ہیں، صحیح بناتے ہیں اس کو، تو کہیں نہ کہیں بچوں کے اندر ایک نگیٹو فیلنگس جاتی ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سا قول غلط ہے؟ لکھنے اور بولنے کی مہارتوں کو بڑھانے کے لیے ترسیل تدریس ضروری ہے۔ یا بی میں ہے، خیالات کے اظہار اور تشریح کے ذریعہ اخذ معنی کرانے کے لیے ترسیل تدریس ضروری ہے۔ سی میں ہے، ترسیل تدریس عام زندگی کی صورتحال میں زبان کے استعمال پر مرکوز ہے۔ اور ڈی میں ہے، زبان اور املا کے اصولوں کے ذریعہ قواعد اور ذخیرہ الفاظ۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جبکہ اس کا جواب ہے سی، ترسیل تدریس عام زندگی کی صورتحال میں زبان کے استعمال پر مرکوز ہے، یعنی ہم زبان کا صحیح استعمال کریں۔ 5واں نمبر کے سوال میں ہے، درج ذیل میں سے کیا طلباء کو خود آموزش کے لیے ذمہ دار بنانے کے لیے مناسب نہیں ہے؟ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو طلباء کے لیے مناسب نہیں ہے، ذمہ دار بنانے کے لیے مناسب نہیں ہے؟ تو پہلا ہے، مختلف تکنیکوں کے امتزاج سے تخلیقی اظہار کو بڑھانا۔ طلباء کی لسانی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے گھر کا بہت سا کام، پروجیکٹ اور دوسرے کام دینا۔ طلباء کا یہ فیصلہ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا کہ وہ بہترین آموزش کیسے کریں۔ اور ڈی میں ہے، زیادہ سے زیادہ سوال پوچھنے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اس کا جواب اے ہے، یعنی مختلف تکنیکوں کے امتزاج سے، یعنی کئی تکنیک آپ استعمال کریں
جس سے بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیت ابھرے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے 6 نمبر کا، قابل فہم اصطلاح مسلسل اور تعین قدر طلبہ کی نشو و نما اور ارتقاء کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ ہے۔ تعلیمی اور مشترک تعلیمی، تمام تعلیمی مشترک تعلیمی، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے تعلیمی اور مشترک تعلیمی، یعنی دونوں ایک ساتھ ہو تو یہ طلبہ کے لیے ضروری ہے۔ 7واں نمبر میں ہے، ایک مشترک قابلیت کے گروپ کی کلاس وہ ہے جس میں، یعنی ایک ایسا کلاس جس میں سبھی لوگ مل کر پڑھتے ہوں، مشترکہ طور پر پڑھتے ہوں، تو اس میں کیا ضروری ہے؟ سماج کے مختلف طبقوں کے بچے ایک ساتھ پڑھتے ہوں، یہ ضروری ہے مشترکہ کلاس کے لیے، یا کمزور اور تیز بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں، یا لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتی ہیں، یا دوسرے مختلف ممالک کے بچے ساتھ پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا کمزور اور تیز بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس سے جو مشترک قابلیت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے، یعنی کمزور بچے تیز بچے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ 8واں نمبر کے سوال میں ہے، تلخیصی جانچ کون سی جانچ ہے؟ تو سیکھنے کے، سیکھنے پر، سیکھنے کی، سیکھنے کے لیے۔ تو یہ تلخیصی جانچ ہے سیکھنے کے۔ اور اس کے بعد 9واں نمبر میں ہے، ایک استاد کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کلاس میں کچھ بچے زبان کے سوالوں کے پرچہ کے لکھنے کے حصے میں کم گریڈ حاصل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اردو کے بچے ہیں تو اردو میں ان کو بہت کم نمبر مل رہا ہے، وہ اس کے اسباب جاننے کے لیے ان کے لیے ایک ٹیسٹ تیار کرتی ہے۔ ہم اس ٹیسٹ کو کیا کہیں گے؟ تشخیصی ٹیسٹ، ذہانت کا ٹیسٹ، کامیابی کا ٹیسٹ، مہارت کا ٹیسٹ؟ تو یہ ہوگا تشخیصی ٹیسٹ، یعنی اے، یعنی انفرادی طور پر ٹیسٹ لیا گیا۔ سوال نمبر 10 میں ہے، ایک استاد اپنے طالب علموں کو ایک ریلوے کا ٹائم ٹیبل دیتا ہے اور ان سے ریلوے ریزرویشن فارم میں دیے گئے مفروضات یعنی ڈیٹا کے مطابق وہ جگہ جہاں جانا ہے اور درجہ بھرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سرگرمی میں کون سی ذیلی مہارت شامل ہوں گی؟ تو یہ ہے، اس کا جواب ہے سی، حاصل کی ہوئی معلومات کو اسکیلنگ کرنا، یعنی اسکیل کے ذریعہ حاصل کی ہوئی مواد کو اسکیلنگ کرنا۔ 11 نمبر میں ہے، درج ذیل اقوال کو پڑھیے، کون سا قول زبان کی مہارت حاصل کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے؟ اے، ایک طالب علم جو زبان کی ساخت اچھی طرح جانتا ہے، اچھی طرح بول سکتا ہے اور روانی سے لکھتا ہے، گرامر کی معلومات کو اچھی طرح استعمال کر سکے گا؟ یا پھر ایک طالب علم زبان کی ساخت اور اصولوں کو ذہانت اور منطقی اسباب و نتائج کا استعمال کر کے سمجھ سکتا ہے؟ یا استاد کو اپنے طالب علموں کی زبان بول چال، پڑھنے، ذخیرہ الفاظ اور لکھنے کی مہارت پر مستثنیات جب ہی بامعنی ہوں گے جب اس کا اپنی زبان پر پورا کنٹرول ہوگا؟ ڈی میں ہے، ایک طالب علم کو زبان کی گرامر کے اصولوں پر مرتکز رہنا چاہیے، ایسے اصولوں کی معلومات سے اسے مانیٹرنگ، بولنے کی مہارت میں مدد ملے گی۔ اس کا جواب ہے سی، استاد کو اپنے طالب علموں کی زبان بول چال، پڑھنے، ذخیرہ الفاظ اور لکھنے کی مہارت پر مستثنیات جب ہی بامعنی ہوں گے جب اس کا اپنی زبان پر پورا کنٹرول ہوگا۔ یعنی بچہ اگر صحیح سے بول لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ذخیرہ الفاظ بھی ہیں اور وہ لکھنے پر بھی مہارت حاصل کر سکتا ہے اور اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ 12 نمبر کا سوال ہے، ایک مستند متن ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہو، جیسے اشتہارات، نوٹس، مضامین وغیرہ، جو کسی خاص بڑے ماہر علاقے میں مہارت حاصل کرنے والوں سے لیا گیا ہو، جیسے ماہر انسانیات،
ماہر فلکیات، یا سی میں ہے جس میں نئے الفاظ کا بڑا ذخیرہ ہو۔ اس کے بعد ہے جس کا اسٹائل کی وجہ سے نصاب میں داخل کرنا غیر مناسب ہو، یعنی ایک مستند متن ہے۔ یہ متن مستند کون سا ہے اس میں؟ تو اس کا جواب ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہو، جیسے اشتہارات، نوٹس، مضامین وغیرہ۔ 13 نمبر کے سوال میں ہے اقتباس کی تنظیم سمجھانے کے لیے ہمیں ان کو کس جانب توجہ دلانی ہوگی؟ اقتباس یعنی پیراگراف سمجھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ذخیرہ الفاظ کی حد، موضوع، جملہ، معاون تفصیلات اور ربط، خیالات کی وسعت یا خیالات کی تازگی۔ تو اس کا جواب ہوگا بی، موضوع، جملہ، معاون تفصیلات اور ربط۔ 14 نمبر میں ہے زبان کی ایک کامیاب استاد کا اعتقاد ہے، یعنی یقین ہے اس کو، کہ اسے بہت سی تکنیکیں جیسے بلند خوانی، خاموش مطالعہ، ڈرامائی پیشکش، ڈرائنگ، ماڈل بنانا، ڈرامہ کرانا وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ طلباء کو مؤثر انداز میں زبان سکھائی جا سکے۔ اس کے اس اعتقاد کے پس پشت کون سا اصول کار فرما ہے؟ اے میں ہے تحصیل زبان کے لیے کثیر ذہانتوں کا استعمال، بی میں ہے تدریس زبان کا براہ راست نظریہ، سی میں ہے آموزش زبان کا ساختیاتی نظریہ، اور ڈی میں ہے زبان کی قدرتی تحصیل۔ تو اس کا جواب ہے اے، تحصیل زبان کے لیے کثیر ذہانتوں کا استعمال۔ 15 نمبر کے سوال میں ہے NCERT کا قومی درسیاتی خاکہ 2005 سیکھنے کے عمل میں تعمیری انداز کی سفارش کرتا ہے۔ نیچے لکھے نکات میں زبان سیکھنے کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ اے میں ہے طالب علموں کو اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کرنا کہ وہ ادب کے گہرے مطالعے سے قواعد کے اصول اور نیا ذخیرہ الفاظ سیکھیں۔ بی میں ہے نئے الفاظ اور ساختیات کو مختلف قسم کے سمعی اور بصری، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا جو سامان ہوتا ہے، جو چیز ہوتے ہیں، ٹولز ہوتے ہیں، امدادی سامان کی مدد سے پڑھانا، ان کی مسلسل مشقیں کرانا۔ سی میں ہے ایسی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا جن میں وہ دریافت کے عمل کے ذریعہ پہلے سے جانے ہوئے الفاظ کو نئے الفاظ اور ساختوں کے ساتھ ملانا سیکھیں۔ اور ڈی میں ہے بچوں کو قواعد کے اصول کے ذریعے پڑھانا اور مشقوں کے ذریعہ اس علم کو ذہن نشیں کرانا۔ اس کا جواب ہے سی، یعنی ایسی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا جن میں وہ دریافت کے عمل کے ذریعے پہلے سے جانے ہوئے الفاظ کو نئے الفاظ اور ساختوں کے ساتھ ملانا سیکھیں۔ اس کے بعد یہ اقتباس ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد جواب دینا ہے۔ تو میں اسے پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں گے۔ جب میں بچہ تھا تو میں بچے کھچے سامان سے اپنے کھلونے بنا لیا کرتا تھا۔ میرے ساتھ کھیلنے والے بچے میری خوشی میں بھرپور شرکت کرتے تھے۔ دراصل میرے کھیلوں کا سارا مزہ اسی بات پر منحصر تھا کہ وہ میرے ساتھ ان کھیلوں میں شریک ہوں۔ ایک دن میرے بچپن کی اس جنت میں بڑوں کے بازار کا لالچ داخل ہو گیا۔ میرے ساتھی کو ایک انگریزی دکان سے خریدا گیا کھلونا دیا گیا جو شاندار اور حیرت انگیز طور پر جیتا جاگتا لگتا تھا۔ اس نے اس سے کھیلنے کے بارے میں سوچنا کم کر دیا اور اس پر مغرور ہو گیا۔ اس قیمتی کھلونے کو وہ ہم لوگوں سے بچا کر بہت احتیاط سے ہم لوگوں سے دور رکھنے لگا۔ اس کھلونے کو خاص اپنے قبضے میں رکھنے پر اسے گھمنڈ تھا اور وہ خود کو اپنے ان ساتھیوں سے برتر محسوس کرنے لگا تھا جن کے پاس سستے کھلونے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ تاریخ کی نئی زبان استعمال کرتا تو کہتا کہ وہ اس شاہکار کھلونے کا مالک ہونے کی وجہ سے ہم سب لوگوں سے زیادہ مہذب ہے۔ اپنے جوش میں وہ اس بات کا اندازہ نہ کر سکا کہ ایک سچائی جو اس لمحے میں اسے غیر ضروری معلوم ہو رہی ہے کہ اس لالچ نے اس کے سامنے ایک بڑی چیز کو دھندلا کر دیا ہے جو اس کھلونے سے زیادہ شاندار تھی۔ ایک مکمل بچہ یہ کھلونا اس کی دولت کو ظاہر کرتا تھا لیکن اس کی تخلیقی روح کو نہیں۔
کھیل میں اس کی لطف اندوزی کو نہیں، کھیل کی دنیا کے اس کے ہمجولیوں کے لیے اس کی کھلی دعوت نہیں۔ ربندر ناتھ ٹیگور۔ اب سوال ہے، ٹیگور اپنے بچپن میں جو کھیل کھیلتے تھے اس سے قیمتی کھلونے سے نہ کھیل پانے کی مجبوری ظاہر ہوتی تھی۔ اس سے بچوں کی دنیا میں آنے والی بڑی تبدیلیوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان معمولی کھلونے کا استعمال کرتے تھے جنہیں وہ اپنی تخلیقی ذہن کا استعمال کر کے بناتے تھے۔ ڈی میں ہے لطف انگیز نہیں تھے کیونکہ کھلونے بہت شاندار نہیں تھے۔ ٹیگور اپنے بچپن میں جو کھیلتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا؟ تو سی ہے کہ ان کے کھلونے ایسے ہوتے تھے جس میں وہ اپنی تخلیقی ذہن کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور اسی سے جڑا ہوا سوال ہے، ٹیگور کہتے ہیں کہ کھیل میں ان کی دلچسپی اس پر منحصر تھی کہ ان کے دوست اس میں بھرپور حصہ لیں۔ یہ تعلیم کے ایک اہم پہلو کی جانب اشارہ کرتا ہے جو یہ ہے، کیا ہے؟ تعاون اور شرکت، سمانی اور حفظان صحت کی تعلیم، کھیلوں کے ذریعے سیکھنا، دوستی کی اہمیت۔ تو صحیح جواب ہے ڈی، دوستی کی اہمیت۔ 18 نمبر میں ہے، ٹیگور کے دوست نے دوسرے بچوں کے ساتھ اپنا کھلونا نہیں بانٹا کیونکہ اس کے والدین نے اس کو اس کھلونے کو سنبھال کر رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر کھلونا ٹوٹ گیا تو اسے سزا ملے گی۔ اپنے قیمتی کھلونا پر وہ بہت مغرور تھا اور خود کو برتر محسوس کرتا تھا۔ وہ کبھی ٹیگور اور ان کے دوستوں کے ساتھ نہیں کھیلا تھا۔ بالکل صحیح آپ سوچ رہے ہیں، اس کا جواب ہوگا سی، یعنی اپنے کھلونے پر وہ بہت مغرور تھا۔ اگلا سوال ہے 20 نمبر کا، اپنے جوش میں ٹیگور کا دوست بھول گیا کہ کیا بھول گیا؟ دولت اپنے ساتھ دکھ لاتی ہے۔ بی میں ہے، اس کا شاندار کھلونا بھی ٹوٹ جائے گا یا کھو جائے گا۔ سی میں، ٹیگور کے بنائے ہوئے کھلونے اس کھلونے سے زیادہ بہتر ہیں۔ اور ڈی میں، بچوں کی اصل خوش تخلیقیت اور کھیل کے مزے کو دوستوں کے ساتھ بانٹنے میں ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب بالکل صحیح آپ نے دیکھا کہ اس کا جواب سی ہے، یعنی ٹیگور کے بنائے ہوئے کھلونے اس کھلونے سے زیادہ بہتر ہیں۔ ویسے اس کا جواب آپ کو بعد میں دیا جا رہا ہے ایک الگ پیج میں، اور ایک بات اور بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو اس کی PDF چاہیے تو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو PDF دے دی جائے گی۔ تو چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اقتباس کا لفظ جس کے معنی غیر اہم یا بے قیمت ہیں وہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے بچا کھچا سامان۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سچائی جو اس لمحے میں اسے غیر ضروری معلوم ہو رہی ہے، خط کشیدہ لفظ ضروری نیچے لکھے الفاظ میں کون سے لفظ کے ساتھ غیر سابقہ لگا کر اس کا متضاد بنایا جا سکتا ہے؟ حرارت، اس میں غیر لگانا ہے آپ کو، تو غیر کس میں لگ سکتا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ غیر حرارت یا غیر خیال یا غیر قدرتی یا غیر نرم، کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ غیر قدرتی، یعنی سی اس کا جواب صحیح ہے۔ 23 نمبر میں ہے، جب میں بچہ تھا تو میں بچے کھچے سامان سے اپنے کھلونے بنا لیا کرتا تھا۔ جملے کا خط کشیدہ حصہ کیا ہے؟ اس میں معروف، واحد حاضر، ماضی شرطیہ، صفت۔ تو جب میں بچہ تھا، سوال سے ہی پتہ چل رہا ہے جب میں بچہ تھا، تو یہ شرط ہے، تو یہ ماضی شرطیہ ہے، یعنی سی۔ 24 میں ہے، اس اقتباس کا مرکزی خیال ہے بچے کی تخلیقیت اور مل جل کر کھیلنا، یا جدید تاریخ کے ایک حصے کی حیثیت سے تہذیب کے معنی، یا ہاتھ سے اچھے کھلونے بنانے کا ہنر نہ آنا، یا کھیلوں کی اہمیت اور کھیلوں میں دلچسپی۔ جواب ہے بچے کی تخلیقیت اور مل جل کر کھیلنا۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ مجھے احساس ہے اس ویڈیو کو بنانے میں کئی خامیاں ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو آئے گی تو بہت بہتر طریقے سے آئے گی۔ بس آپ کی دعائیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اسٹیٹ جو بھی امتحان ہونے والا ہے اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اردو کی پوری ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔